مبتلا ہو تو 3 کام اس کے کرنے کے ہوتے ہیں. صبر، یہ وہ تیسری شخصیت تھی جس کا میں نے ذکر کرنا تھا. ایک وہ ہوتا ہے جو چھوڑ بیٹھتا ہے رب کو، ایک وہ ہوتا ہے جو رب کے قریب آ جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو بیچ بیچ میں صبر کر جاتا ہے. صبر کا مطلب یہ اللہ کی کوئی شکایت نہیں کی اس نے، اللہ سے کوئی اس کو غم نہیں ہے، اللہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنی تکلیف کو تھام کر، اپنے نفس کو روک کر بیٹھا ہوا ہے. صبر کے بعد یہ صبر آپ کی تکفیر سیئات کا ذریعہ بنتا ہے. پریشانیاں، ابتلاءات، مصائب کیسی بھی ہوں، کاروباری کسی کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے گھریلو مسئلے ہوتے ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے کاروبار کے، گھر کے معاشی مسائل ہیں، کھانے کو نہیں ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں. علاج کے پیسے ہیں لیکن بیماری ایسی ہے کہ علاج ہو نہیں پا رہا، مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. سال سال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. انسان لگا ہوا ہوتا ہے ذکر اذکار، دعائیں، التجائیں، وظائف، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ صبر سے آگے کا مرحلہ ہوتا ہے احتساب الاجر. صبر میں تو انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. پریشانیاں، تکلیفیں اگر انسان صبر کر جائے تو گناہ مٹ جاتے ہیں. لیکن اللہ سے اگر اجر کی امید رکھتا ہے کہ اللہ میری اس تکلیف پر مجھے اجر دے، تو اجر بھی ملتا ہے. اور تیسرا کام جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو اصل موضوع گفتگو ہے، وہ ہے حسن الظن باللہ تعالی. انسان اپنے رب کے متعلق گمان تو اچھا رکھے، خیال تو اچھا رکھے. میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوں تو میرے بڑے ہوتے ہیں، خاندان کے والد ہے، کوئی بزرگ ہے، وہ بھی میرے ساتھ پریشان ہوتے ہیں. وہ بھی پریشانی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں. میں ان کو دیکھتا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، لیکن مجھے ان پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ کر رہا ہے. میرا والد میرے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. بھائی یہ والد بہت چھوٹی چیز ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ انسان ہے. وہ رب تعالی مجھ پر، آپ پر اس سے کئی گنا زیادہ رحمت کرنے والا، مسبب الاسباب، میرے لیے پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے. تو جو انسان یہ حسن الظن پر آ جاتا ہے نا، اللہ پر اچھا گمان، اللہ پھر اس کو آزماتا آخری لمحے تک ہے. جلدی نہیں جان چھوٹتی. ایمان جتنا ہوگا آزمائش اتنی طویل ہوگی، اور جتنی طویل آزمائش ہوگی اس کے بعد اجر بھی اسی حساب سے ہوگا. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا خود بیان کرتی ہیں. ان پر جو تہمت لگی اور 1 مہینہ وہ اس کرب سے گزری تھی، اور وہ کرب معمولی نہیں تھا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں انہوں نے تبدیلی محسوس کی تھی. وہ بات پہلے جیسی نہیں رہی تھی. صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا ہوا کیا، پتہ بھی بعد میں چلا. 1 مہینے تک اس تکلیف سے گزری کہ مجھ پر الزام لگا ہے. ثبوت اپنی صفائی کے لیے کچھ ہے نہیں، مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے. اس ٹائم پہ جس حساب سے مسئلہ حل ہونا تھا، وہ آج تک ہم قرآن مجید میں 10 سری آیات اور ٹوٹل 18 آیات اس ضمن میں پڑھتے رہتے ہیں ان کی برات کی. بتائیے، خاتون کا صبر تھا، اللہ سے امید تھی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے، تو فوراً اٹھ کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. فوراً اٹھ کر اللہ نے نکالنا تھا، امید پوری تھی. خود فرماتی ہیں، ان کے پاس صحیح بخاری میں ایک لونڈی کا تذکرہ ہے. خود کہتی ہیں سودا تھی، کانت الامۃ سودا، سیاہ رنگ کی. اس کا مسجد میں ہی سائڈ پر خیمہ تھا. یہ وہی عورت ہے جو رات کے وقت فوت ہوئی تھی. صحیح بخاری میں حدیث آپ نے سنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، بتایا نہیں گیا. اس کو راتوں رات دفنا دیا گیا. اگلے دن اللہ کے نبی نے پوچھا تو اطلاع دی گئی. آپ نے فرمایا اس کی قبر پر لے چلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر خصوصی طور پر جنازہ اس کا دوبارہ ادا کیا. آپ نے نہیں پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ادا کرنا، کسی کے لیے دعائیں کرنا عام بات نہیں ہے. یہ نصیب ہے، یہ توفیق الہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھ کر گئے، اس کے لیے دعائیں کی. یہ خادمہ تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، کوئی نہیں تھا آگے پیچھے، کالی سیاہ لوڈی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اکثر و بیشتر میرے گھر میں میرے پاس آ جایا کرتی، بیٹھتی، گفتگو کرتی. اٹھتے بیٹھتے اس کا ایک شعر میں بہت سنتی تھی، اپنی زبان سے ایک شعر یہ پڑھا کرتی تھی. وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ انْجَانِي. وہ جو ایک چمڑے کا ہار تھا، وہ دن میرے رب کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تھا. عام بندے کے ساتھ معجزات تو نہیں ہوتے، عجائب ہوتے ہیں. تو اللہ نے عجیب معاملہ میرے ساتھ کیا تھا. اس نے، رب تعالیٰ نے مجھے بلد کفر سے نجات دے کر بلد اسلام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا. پڑھتی رہتی تھی. ایک دن میں نے پوچھا قصہ کیا ہے، یہ ہے کیا؟ ویوم الوشاح، یہ جو ہار ہے یا گلے میں پہننے والا کوئی زیور ہے، اس کی کیا کہانی ہے؟ کہتی ہے میں لونڈی تھی، میرے مالک تھے، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا. میں رہتی بہرحال ان کے پاس ہی تھی، کہاں جانا تھا، آگے پیچھے کوئی تھا نہیں. ایک دن ان کی بچی میرے ساتھ نکلی، چھوٹی بچی، اس نے گلے میں اس قسم کا یہ ہار یا لاکٹ چمڑے کا تھا، اس پہ لال رنگ سے خوبصورت ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے. وہ لے کر نکلی، واپس آئی تو وہ اس کے پاس نہیں تھا، بچی کے پاس. اور پہلا شک ملازم پر جاتا ہے اور مجھ پر گیا. مجھ سے تفتیش ہوئی. اللہ کے حدیث میں الفاظ ہیں صحیح بخاری کی کہ انہوں نے میرے جسم کے وجود کے کسی حصے کو چیک کرنے سے نہیں چھوڑا، یعنی میری کوئی عزت کی کوئی عزت ہی باقی نہیں رہی. انہوں نے مجھے اس کیفیت میں ٹٹولا. منظر کو ذرا ذہن میں اس کیفیت کو لا کر دیکھیے. اس کیفیت میں، اس انداز میں کیسے رب تعالی بندے کا ساتھ دیتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ کہتی ہیں یہی کیفیت جاری تھی، میری تلاشی جاری تھی. میں عجیب کشمکش میں تھی کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. چوری تو میں نے نہیں کی. اچانک ایک چیل آئی اور چیل نے اسی محفل اور مجلس کے اوپر اس ہار کو لا کر پھینک دیا. لال رنگ کا تھا، وہ چیل ہی لے کر گوشت سمجھ کے اڑ گئی تھی. اور پھر لے کر تو چلی گئی. وہ پھینکنے کو کہیں بھی پھینک سکتی تھی. وہ چیل اس ہار کو کسی بھی جگہ لے جا کر پھینک سکتی تھی. دوبارہ اسی محفل میں جو لا کر پھینکا، اور اس خاتون کو جو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں سے نکالا، کیونکہ اس عورت کو نفرت ہوئی اور پھر یہ اس علاقے سے نکل کر مکہ پہنچی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام لے کر آئی. یہ مصیبت اس کے لیے، پریشانی اس کے لیے، اللہ نے اس کو اس سے نجات بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت سے بھی نوازا، اپنا قرب دیا. انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ جو اللہ تکلیفوں سے نکالتا ہے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، وہ صرف اپنے ماننے والوں کو کرتا ہے. اس کے ربوبیت کے معاملات ہیں، جو عطاعت ربوبیہ ہیں، اس سے کافر کو بھی بہت کچھ نصیب ہو جاتا ہے. دنیا چلانے کا جو سسٹم ہے، اس میں کافر کے لیے بھی بڑے بڑے اس کے اللہ تعالیٰ مسئلے حل کر دیتا ہے. ان کی دعاؤں کو، التجاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے. پانیوں میں سوار ہوتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور دھر لیے جاتے ہیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کے بھی مسئلے حل کر دیتا ہے. اللہ سے امید واثق رکھنا یہ بندے کے اوپر لازمی ہے. اپنے آپ سے زیادہ پریشانی کے اندر اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا، اور کسی لمحے یہ اعتبار، اللہ پر یہ بھروسہ ڈگمگانا نہیں چاہیے. اس میں اگر مگر کی بات نہیں آنی چاہیے. یہ بڑا طویل راستہ ہوتا ہے، کبھی سال آ سال کا راستہ ہوتا ہے، کبھی کئی دہائیوں کا راستہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی 30 40 سال بعد جا کر بھی ایک بندہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. بیٹے کو جدا ہوئے کوئی 30 سے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن اعتماد، بھروسہ اب بھی اللہ پر ہے. میں بات اللہ سے کر رہا ہوں، مسئلہ اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ جو اس کیفیت میں ہوتا ہے نا انسان، اس کیفیت میں جب رب کے قریب جڑتا ہے، آپ جب وظیفے پوچھتے ہیں، آپ جب دعائیں پوچھتے ہیں، لا يسم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط. انسان کو دعاء الخیر سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ کیفیات کے اندر جو وظائف ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، یہ انسان کو اللہ کے بڑا قریب کرتی ہیں. دعوت المکروب اللهم رحمتك ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اسماء بنت عمیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی، غم اور غم کی دعا بتائی، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراد و وظائف ہوتے تھے. یہ ذکر ہوتا تھا، یہ دعائیں ہوتی تھیں جو پریشانیوں میں، مصائب میں. دعوت ذنون لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ دعا ہے جو سیدنا غالباً سعد بن ابی وقاص ہیں، غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں بات کی کہ ایک دعا ایسی ہے، کوئی بندہ وہ دعا کر دے، وہ ذکر کر دے اور اس کی وہ مسئلے کو حل نہ کرے رب تعالیٰ، ایسا ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات آگے بڑھاتے، ایک دیہاتی آ گیا، دیہاتی نے آ کر بات کاٹ دی، اپنے مسئلے مسائل گفتگو کی، چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل دیے.
کہتے ہیں مجھے تو دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ وہ ذکر ہے کیا، وہ بات ہے کیا، پتہ چل جائے. میں بھی پیچھے پیچھے چلا، لیکن آواز دے نہیں سکتا تھا، روک سکتا نہیں تھا، ادب کے منافی تھا، تو تھوڑا قدم اس انداز میں اٹھا رہا تھا کہ میرے قدموں کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. اور وہ پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، پوچھا خیریت؟ میں نے بتایا اللہ کے نبی آپ نے بات کی تھی، بات آدھی تھی کہ ایک دعا ایسی ہے بندہ کر دے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کی دعا کو رد کر دے. تو وہ کون سے الفاظ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہی الفاظ ہیں، دعوت ذی نون. یہ جو یونس علیہ السلام کی دعا تھی مچھلی کے پیٹ میں، اس کرب میں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بڑی مضبوط، بڑی طاقتور اللہ سے تعلق کے لیے بڑا مضبوط ذکر ہے. لیکن آپ میں سے بہت سے احباب نے بہت سی دعائیں اپنے مسئلوں کے لیے کی ہوں گی، بہت سے اذکار کیے ہوں گے، بہت سے کوششیں، التجائیں، خاص اوقات میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا. جب مسئلہ حل نہ ہو اور آپ لگے ہوئے ہوں تو ایک بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، جو مسند احمد کی حدیث ہے، بندہ جب مانگتا ہے اللہ سے تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے. اگر دعا کی قبولیت میں کوئی مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، آپ کی دعا ان آداب کو پورا کر کے بارگاہ الہی تک پہنچتی ہے، قبول ضرور ہوتی ہے. جو آپ مانگ رہے ہیں، جو آپ چاہ رہے ہیں، جو مصیبت کا حل آپ چاہ رہے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کا پروردگار آپ پر، آپ سے زیادہ، آپ کے ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ حل کر دیتا ہے. لیکن جو آپ مانگ رہے ہیں، جو آپ چاہ رہے ہیں، وہ رب کو پتہ ہے میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے لیے اچھا نہیں ہے. اس کے عوض اللہ تعالیٰ دنیا یا آخرت میں کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے. دنیا کی کوئی اور مصیبت ٹال دیتا ہے، یا آخرت میں انسان کو اجر کی صورت میں عطا کرتا ہے. دعا قبول ضرور ہوتی ہے. یہ ابن عبد البر نے بھی لکھا ہے رحمہ اللہ، یہ حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے، یہ امام ابن